ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم الحاج اللہ بخش صاحب دامت برکاتہم، انتہائی معزز اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معززین علاقہ، ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ختم قرآن کی اس مبارک تقریب میں ہم سب جمع ہیں. یہ تصویریں بند کر دیں جی، تھوڑی دیر میری بات کو سنیں، ان کو بند کر دیں. ویڈیو بند کر دیں، موبائل کوئی ساتھی نہ چل. توجہ میری طرف رکھیں جی. 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. میرے بعد اصل خطاب ہمارے اس علاقے کے بہت بڑے خطیب حضرت مولانا مظہر الحق قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا ہونے والا ہے. میں صرف 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، توجہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 4 نعمتیں بہت بڑی عطا فرمائی ہیں. ایک نعمت فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ دین اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر دین اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی نعمت اس جیسی نعمت کائنات میں نہیں ہے. یہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے.
اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ جو پورا قرآن پاک ہے، کلام اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بن مانگے، بغیر کسی چاہت کے مجھے اور آپ کو عطا فرما دی۔ اور چوتھی نعمت جو کل قیامت کے دن ہم سب کو ملنے والی ہے، اور وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت۔ یہ چار نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور پھر ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت قرآن پاک کے 30 پاروں کو سینے میں محفوظ کر لینا ہے۔ ایمان کے بعد اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے۔ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، سب محبت سے کہہ دیں رحمہ اللہ تعالی، ہمارے بزرگوں میں بہت اونچا نام ہے۔ جب ان کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا تو انہوں نے ایک خوبصورت تقریب سجائی اور بہت پرتکلف کھانے تیار کیے۔ لوگ حیران، زندگی بھر حضرت کو اتنا خوش ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آج جب بیٹے کے سینے میں یہ قرآن کی دولت آئی تو خوشی اور بے انتہا خوشی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ بڑے جوش میں فرمایا جی ہاں، میں اس خوشی پر پرتکلف کھانے تیار کروں گا اور لوگوں کو بہت زبردست قسم کی دعوت دوں گا۔ فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ البتہ ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ میں اپنی اولاد کی شادیاں سادگی سے کروں گا۔ شادی اتنا بڑی خوشی نہیں، نکاح ہو جانا اتنا بڑی سعادت اور خوشی نہیں جتنا قرآن کی حفاظت اور قرآن پاک سینے میں محفوظ ہو جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ قرآن پاک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی الحمدللہ، کبھی اس پر غور کیا یہ کیسا کلمہ اور کیسا جملہ ہے؟ اور اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ سب محبت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کیا انوارات ہیں، کیا موتی ہیں، کتنے جواہرات ہیں، شاید ہمیں پتہ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ اب اس بسم اللہ کے انوارات کو دیکھ لیجئے۔ آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں جی، ورنہ میں بھی ادھر دیکھنے لگ جاؤں گا جی۔
میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پوری توجہ سے بیٹھے، نہیں تو بات ختم کر دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں تو بس کریں جی۔ تھوڑی سی توجہ، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کو، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ ممکن ہے آپ 12 بجے سے بیٹھے ہوں، یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے، بس چند گزارشات۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص صبح شام صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھتا ہے، صرف بسم اللہ 100 مرتبہ، اور یہ کہنے والے کوئی عام شخص نہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جیسے عظیم محدث، فرمایا کہ یہ شخص آپ تھوڑا سا قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں، آگے ہو جائیں، انشاءاللہ میری آواز آئے گی۔ سارے ساتھی آگے آ جائیں جی۔ درمیان میں فرجہ نہ چھوڑیں، یہ شیطان کے لیے ہوتا ہے جی، شیطان بیٹھ جائے گا ادھر۔ آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، شاباش۔ درمیان میں خلا نہ چھوڑیں جی۔ یہ پیچھے بیٹھنے والے حضرات ناراض ہیں جی، آگے آ جائیں ساتھی، آگے آ جائیں جی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام کو بابرکت بنا دیں گے، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کا خاص قرب نصیب ہوگا، جس قرب کو حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کرام بڑے بڑے مجاہدات کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ فرمایا صبح اور شام بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیت سے آپ اس کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ فرمایا کہ جتنا بڑا قرض ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے سب اتر جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ فرمایا کہ کسی قسم کی بیماری اور تکلیف اور پریشانی قریب نہیں آئے گی۔ اور پانچواں فائدہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کوئی بھی مقصد اور کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، فرمایا پابندی سے اس کو پڑھیں، آپ کے سارے مقاصد چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے وہ آخرت کے ہوں، فرمایا کوئی بھی مقصد لے کر آپ اس عمل کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ آج کہتے ہیں رزق کی پریشانی ہے، آج کہا جاتا ہے رشتوں کے لیے ہم پریشان ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، ہر شخص غموں کے پہاڑ لیے چلتا پھرتا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ اس عمل کو کیجئے اور قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ گویا کہ قرآن پاک کے سمندر میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمائے پھر تو قرآن پاک سمندر ہے، قرآن پاک تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، شفا ہی شفا ہے۔ ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامٌ وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اور فرمایا سورہ بقرہ کی جو تلاوت کرے گا وہ ہمیشہ مزے میں رہے گا۔
راحت میں رہے گا، اور نہ پڑھنے والا ہمیشہ حسرتوں میں رہے گا۔ سورہ بقرہ برکت ہی برکت ہے۔ آج کتنی شکایتیں اور کتنی تکلیفیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے مسلمان لیے پھرتے ہیں، جی فلاں کو جادو ہو گیا، فلاں کو جن ہو گیا۔ اب پڑھیے سورہ بقرہ، کوئی جادو اور جن آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن، فرمایا ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے، فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ ذرا سورہ رحمان کو دیکھیے، کیا عجیب صورت ہے۔ سب سے پہلا کلمہ کیا ہے جی؟ الرحمن، الرحمن۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ اللہ تعالی کی خاص صفت ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں کتنی نعمتوں کا ذکر ہے، ایک ایک نعمت کو ذکر کر کر کے اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الرحمن، آگے فرمایا علم القرآن، نمبر 2 خلق الانسان، نمبر 3 علمہ البیان۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی وجد میں آ گئے۔ جانتے ہیں حضرت تھانوی کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس امت میں سب سے بڑے مصنف، سب سے زیادہ دین کی کتابیں لکھنے والے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی 12 سال کی عمر سے لے کر موت تک ایک مرتبہ بھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور ادب کا عالم اور ادب کا مقام یہ تھا کہ گھر کی جس الماری میں دین کی کتاب رکھی ہوتی، اس کی سیدھ میں اور اس کی برابر والی دیوار میں ازار اور تہبند اور شلوار نہیں لٹکایا کرتے تھے۔ ادب کا یہ عالم تھا۔ اللہ نے سینہ کھول دیا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ عجیب ترتیب ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بولنا سکھایا۔ توجہ ہے، ترتیب کیسے ہوتی ہے؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان، وہ رحمان ہے، بڑی نعمتوں والا اور بڑے احسانات کرنے والا، بڑی رحمتوں والا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان، پھر ہوتا علمہ البیان، پھر ہوتا علم القرآن۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے، پھر قرآن سیکھتا ہے، مدرسے میں آتا ہے قاری صاحب کے پاس، مجھے قرآن پاک پڑھاؤ اور سمجھاؤ۔ ترتیب تو ایسے ہے نا، لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن۔ فرمایا سنو، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جس انسان نے پیدا ہونے کے بعد، جس ذات نے اس کو پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد پھر جس ذات نے اس کو بولنا سکھایا، پیدا بھی ہو گیا، بولنا بھی سیکھ لیا، اگر اس نے قرآن پاک کو نہ سیکھا تو یوں سمجھو وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ مردہ ہے، وہ بیکار ہے۔ وہ بولتا ہے تو اس کے بولنے میں کوئی حیثیت اس کے بولنے کی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ پیدائش سے بھی پہلے فرمایا کہ سنو، ابھی تمہارے ہاں بچہ پیدا نہ ہو، پہلے تم یہ ذہن بنا لو کہ ہم نے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کی نعمت ہے۔
اور یاد رکھیں اس کائنات میں سب سے بڑا خوش قسمت سعادت مند انسان وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ماں ہے جس کے بیٹے نے قرآن سینے میں محفوظ کیا. اور قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ سب سے معزز. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات یہ قرآن آیا وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی. اور جس قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا وہ ساری کائنات کے پیغمبروں کا بھی امام بن گیا. میرے محترم دوستو، سورہ رحمان یہ قرآن کی دلہن ہے، اس کو دلہن کہا گیا. اور فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ نُورٌ وَنُورُ الْقُرْآنِ سورۃ الاخلاص. فرمایا ہر چیز کا ایک نور ہوتا ہے اور قرآن کا نور سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. چھوٹی سی سورت ہے، اس کے انوارات اور برکات کتنے ہیں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کسی کے تصور میں نہیں آ سکتے. بزرگوں نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ تلاوت کرے گا، ویسے تو حدیث میں آتا ہے جو 10 مرتبہ پڑھے اس کو کیا ملتا ہے جی؟ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اگر ایک شخص 20 دفعہ پڑھے، فرمایا 2 مل جائیں گے. 100 دفعہ پڑھے 10 مل جائیں گے. حضرت عمر خوش ہو گئے، پھر تو مزے ہی مزے. وہ قرآن کی حقیقت کو جانتے تھے، ہم نہیں سمجھتے. فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کی 100 مرتبہ روزانہ تلاوت کرے گا 3 انعام اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. 3 انعام، توجہ چاہیے. سب سے پہلا انعام فرمایا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس کو موت آئے گی، ایمان والی موت اس کو ملے گی. اللہ احد اللہ احد 100 مرتبہ روزانہ پڑھے اس کلمے کو، فرمایا توحید اس کے دل میں راسخ ہو جائے گی. جب وہ مرے گا تو کلمہ پڑھ کے جائے گا. اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھے گا، کوئی بھی اس کا مقصد ہے، آج نوکری کا مسئلہ ہے، زمینوں کی کاشت برکت نہیں ہے، زمینوں کا مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، گھر میں بیماری ہو گئی، پریشانی آ گئی. فرمایا کہ یہ ساری بیماریاں، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی. روزانہ صبح کتنا ٹائم لگتا ہے، 15-20 منٹ بیٹھ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. فرمایا سارے مقاصد اور سارے تمہارے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دے. اور تیسرا فائدہ فرمایا کہ آج انسان وباؤں سے، بیماریوں سے، مہلک امراض سے بڑا پریشان ہے. شوگر کی بیماری آ گئی، بلڈ پریشر کی بیماری آ گئی، کینسر، کتنی لا علاج بیماریاں. فرمایا پڑھیے سورہ اخلاص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، انشاءاللہ کوئی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی. اور فرمایا کہ جو شخص رات کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیتے ہیں. یہ تو کچھ آیات اور کچھ صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اثرات ظاہر فرما دیے، ورنہ تو پورا قرآن پاک شفا ہے، پورا قرآن پاک نور ہے. فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص رات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حفاظت فرما دیں گے، اس کا دل محفوظ ہو گیا، یہ دل کبھی بیمار نہیں ہوگا. اور جو شخص 3 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کرے گا رات کو، فرمایا اس کا یہ بدن سر سے لے کر پاؤں تک یہ جسم،
فرمائے اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جائے گی، یہ بیمار نہیں ہوگا، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اور فرمائے جو 3 مرتبہ سورۃ الناس کی تلاوت کر کے سوئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں گے۔ اب اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ قرآن پاک برکت ہے، شفا ہے۔ کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، هو الحی لا الہ الا ہو، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا انعامات کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے تو بے شمار فوائد اور فضائل لکھے ہیں علماء کرام نے اور بزرگوں نے اور محدثین نے۔ ایک بہت بڑے بزرگ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالی یہاں بلاک سی میں مجھے یاد ہے تشریف لائے تھے۔ اس آیت کے فضائل اور اس آیت پر جو حضرت نے گفتگو فرمائی آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے۔ وہ کیا عجیب بیان تھا حضرت کا۔ بزرگ بیٹھے ہیں، حضرات کو بھی شاید یاد ہو، حضرت نے آتے ساتھ وہ ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا اور فرمایا کہ بتاؤ قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین کتنی جگہ آیا ہے؟ یہ سوال کیا تھا حضرت نے۔ اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا تھا فلاں جگہ 5 جگہ غالباً بتایا تھا، فلاں جگہ بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے۔ اور پھر هو الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کے فضائل اور ثمرات اور اس پر اللہ تعالی انسان کو کون کون سی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، کون کون سی بشارتیں اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں، یقین کیجئے عجیب وہ بیان تھا اور آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ میرے محترم دوستو، ان آیات کو پڑھیے۔ جن کے بچے حافظ قرآن بن گئے وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، یقیناً ان کے اساتذہ اور یہ ادارہ لائق تحسین اور خراج تحسین اس کو جتنا پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ ایسی نعمت آپ کے بچوں کے سینوں میں ان اساتذہ نے، ادارے والوں نے ڈال دی کہ آپ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتے، اور اس پر جس قدر خوشی کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ اب میری درخواست یہ ہے اس کی قدر کیجئے، اور اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے جن بچوں نے قرآن کے الفاظ کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اب ماں باپ ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اسی طرح قرآن پاک کے معانی، مطالب اور تفسیر وہ بھی ان کے سینوں میں محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت اور قرآن پاک کے حفظ کی قدر۔ نمبر 2، ماں باپ پر بھی لازم ہے وہ بھی آج سے قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیں۔ قرآن پاک کو سیکھنا آج سے شروع کر دیں۔ یہ تو ان کے لیے، باقی ہم سب ایک بات یاد کر لیجئے، ہم قرآن کو دیکھیں یا نہ دیکھیں قرآن ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ قرآن ہمیں ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، کیا مطلب ہے اس کا؟ کل قیامت کے دن یہ قرآن کھڑا ہوگا اور ہم میں سے ایک ایک کے بارے میں بتائے گا کہ اس نے قرآن پڑھا، اس نے مجھے پڑھا اور اس نے نہیں پڑھا۔ جس نے پڑھا اس کے لیے کیا کرے گا؟ وہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ مجھے صبح بھی پڑھتا تھا، شام بھی پڑھتا تھا، میری گواہی کو قبول کر کے اس کو جنت بھیج دیجئے۔ اگر آپ اس کو جنت نہیں بھیجتے تو پھر قرآن کہے گا، قرآن کی صورتیں کہیں گی، وہ آیات کہیں گی جن کو یہ پڑھا کرتا تھا کہ ہمیں قرآن سے نکال دیجئے۔ یہ قرآن بولے گا، اور جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، نہیں پڑھے گا، یہی قرآن کہے گا یہ مجھے نہیں پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت نہیں کیا کرتا تھا۔ اب قرآن کی گواہی آ گئی۔ میرے دوستو بتاؤ کہاں جاؤ گے؟
اس لیے قرآن کو حرز جان بنا لیجئے، ورد زبان بنا لیجئے، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیجئے، اپنے دل کا حصہ بنا لیجئے۔ قرآن پاک ہے تو زندگی ہے، قرآن پاک نہیں تو یاد رکھیں انسان باوجود اس کے کہ وہ چلتا پھرتا ہے لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ مردہ ہے۔ وہ حدیث یاد ہے نا جی، ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، اس کی مثال زندے اور مردے کی ہے۔ اگر اس کو اس ذکر سے قرآن پاک مراد لے لیا جائے تو قرآن پڑھنے والا زندہ ہے، قرآن نہ پڑھنے والا گویا مردہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو اور اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں جنت میں اسی طرح اکٹھا فرمائے، اور ہماری تقصیرات اور کمی کوتاہیوں سے اللہ تعالی درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے والہانہ محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وما علینا